حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ساتھ ہیں، تو ایک سفر پر روانہ ہیں، تو راستے میں ایک صحابی مل گئے اور انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ایک قبیلے والوں کو جن میں قحط سالی تھی ان کو دعوت دی ہے اسلام کی کہ تم بھوکے ہو، پیاسے ہو، غریب ہو، مسکین ہو، نادار ہو، تم مسلمان ہو جاؤ تو میں تمہارے لیے کوشش کروں گا کہ وہ جو رزق روٹی کا انتظام تمہارے لیے کروں گا۔ جب میں نے حضور ان کو دعوت دی تو وہ سارے ہی پورے کا پورا قبیلہ دین میں آ گیا ہے۔ اب حضور کرم نوازی فرمائیے، مجھے کچھ دیجئے تاکہ میں ان کی دل جوئی کروں اور وہ دین کے اوپر مضبوط رہیں، پختہ رہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کی طرف دیکھا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس دوران جو ہے آپ فرماتے ہیں کہ سرکار میرے پاس بھی بیت المال میں کچھ بھی نہیں ہے، جو آپ نے رکھوایا تھا وہ سارا ہی بانٹ دیا گیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی کے ساتھ یہ بات ابھی چل ہی رہی تھی، تو اس دوران ایک بندہ سامنے آیا اور اس نے کہا کہ لگتا ہے آپ کو کچھ ضرورت ہے۔ فرمایا ہاں۔ کہا اگر مجھے آپ فلاں باغ کی کھجوریں، اتنی کھجوریں مجھے دے دیں تو میں آپ کو جو ہے 80 مسقال سونا دے دیتا ہوں۔ یہ 80 مسقال سونا میں نے حساب لگایا ہے تو 340 گرام سونا بنتا ہے۔ آج کے حساب سے 1 کروڑ 32 لاکھ اور کچھ روپے بنتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایسا ہے کہ ہم آپ کو کھجوریں اتنی دے دیں گے لیکن وہ مقدار یعنی فلاں باغ مقرر کرنا وہ نہیں ہوگا، کھجوریں دیں گے، یہ طے ہو گیا، کھجوریں دیں گے۔ اس نے 80 مسقال سونا دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا ہی اس صحابی کو دیا، فرمایا سارا بانٹ دو۔ جب وہ لے کر پہنچے جا کر انہوں نے سارے غریبوں، مسکینوں، ناداروں میں بانٹا، تو پھر وہ کہہ رہے تھے لوگوں مسلمان ہو جاؤ، مسلمان غریب نہیں رہنے دیتے۔ وہ لے کر 80 مسقال سونا بانٹ دیا گیا۔ ابھی وقت دینے کا آیا نہیں تھا، ڈیٹ باقی تھی، وہ بندہ پہنچ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ میں بیٹھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر ایسے لی ہوئی ہے، آ کر آپ کی چادر کو پکڑ کر نا ایسے گھسیٹا، کھینچا، زبردست ضرب لگائی ایسے۔ جب ضرب لگائی تو کہتے ہیں میرا قرض واپس کرو۔ آپ تو قریشی واپس ہی نہیں کرتے، قرض کسی کا لے لیں تو ابو طالب عبد المطلب کی اولاد تو واپس ہی نہیں کرتی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلال آ گیا، آنکھیں ان کی غصے میں گھومنے لگی کہ ہاں بھائی تو اس طرح کی بے ادبی کر رہا ہے تو میں تجھے چھوڑوں گا نہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں ارشاد فرمایا عمر تیری میں نے تربیت کی ہے، تیرا حق نہیں بنتا کہ ایسی بات کرے، کیونکہ میں نے دینے ہیں اور اس نے لینے ہیں، تو اس موقع کے اوپر اس کو دھمکانے کی ضرورت کیا ہے؟ نے کہا حضور اس کے مانگنے کا طریقہ دیکھیں، ایک طریقہ ہے مانگنے کا، تاریخ باقی ہے، ڈیٹ باقی، آ کر کہے دیں آپ کو دادا پر دادے کی گالیاں دے رہا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ ان کو بیت المال پر لے جاؤ اور وہاں سے ان کو اتنی کھجوریں دے دو اور اتنی کھجوریں ان کو تحفے میں دو۔ حضور وہ کیوں؟ فرمایا جو تو نے ان کو دھمکایا ہے۔ اس کو لے گئے اور جب وہاں پہنچے اب وہ سارا کچھ دیکھ رہا، سن رہا ہے، بیت المال سے جو کھجوریں بنتی تھی، کہا یہ تیری وہ کھجوریں ہیں جو تو نے ہمیں سونا دیا، یہ وہ ہے، اور اتنی کھجوریں یہ تجھے تحفہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو تحفہ دو۔ تو کہا وہ کیوں؟ کہا جو میں نے آپ کے ساتھ جو جملے کہے، سخت جملے، تو حضور نے فرمایا کہ ہم نے اس کا حق دینا تھا اور آپ نے جملے سخت بولے ہیں، اس کے عوض میں یہ دو۔ اب اس نے حضرت عمر کو دیکھ کر کہا عمر مجھے جانتے ہو میں کون ہوں؟ تو حضرت عمر نے فرمایا نہیں۔ کہا میں یہودیوں کا سب سے بڑا عالم زید ہوں۔ تو حضرت عمر نے نام تو سنا ہوا تھا لیکن شکل سے واقف نہیں تھے۔ فرمایا اتنا بڑا عالم اور اس کو یہ بھی نہیں پتا کہ قرضہ واپس کیسے لیتے ہیں اور مانگتے کیسے ہیں، اور اللہ کے نبی کی بارگاہ میں پہنچ کے بے ادبی کر ڈالی۔ تو اس نے کہا عمر بات یہ ہے کہ میں نے تورات، انجیل اور الہامی کتب کے اندر آخری نبی کی ساری علامات پڑھی، وہ ساری علامات سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری ہو گئی، 2 باقی تھی۔ اب وہ 2 میری پوری نہیں ہو رہی تھی، میں بار بار آتا، مجلس میں دور بیٹھا رہتا، رستے میں آپ جہاں جاتے تو میں رستے میں دیکھتا رہتا، سارا کچھ کرتا رہتا، وہ 2 پوری نہیں ہو رہی تھی۔
جب آپ کو پیسوں کی ضرورت پڑی، درہم دینار کی ضرورت پڑی، اور ادھر سے میں یہ جان گیا کہ اگر اس موقع پر یہ ترتیب لگا لوں گا تو میں وہ چیک کر سکتا ہوں. فرمایا وہ کیا؟ کہا ایک تو صفت آخری نبی کی یہ ہے کہ ان کا حلم، بردباری، ٹالرنس، ان کا حلم ان کے غصے پر غالب رہے گا. جب میں نے بے موقع، ابھی ٹائم نہیں آیا تھا، میں نے آ کے اور اس طرح چادر کھینچ کے مانگا نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حلم آپ کے غصے پر غالب رہا. کہا دوسری علامت کیا ہے؟ کہا جی دوسری علامت یہ تھی کہ آخری نبی کے بارے میں یہ ہے کہ کوئی جتنی بھی زیادتی کر لے، آپ کا صبر اور آپ کا اخلاق اتنا اعلیٰ ہوتا چلا جائے گا. تو کہا میں نے بدتمیزی کی حد کر دی اور میرے نبی نے تو اخلاق کی حد کر دی ہے. عمر مجھے حضور کے پاس لے چلو. جب حضور کے پاس آئے تو آ کر کہتے ہیں حضور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے ایک ہونے پر اور آپ کے سچے رسول ہونے پر